نہ جانے ہمارے گھر بھی کیا ہو گیا، کام کرنے والے گھروں میں برکت نہیں ہوتا، گھروں میں خوشحالی نہیں ہے، بیویاں الگ پریشان، بچے الگ پریشان، عورتیں الگ پریشان، لوگ الگ پریشان کہ مولانا صاحب ہمارے بھائی کماتے بھی ہیں، ہم ساری چیز کرتے ہیں، اس کے باوجود گھر میں برکت نہیں ہے، پریشان ہے۔ آخر کیوں پریشان آپ ہو کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور علامہ صدر شریعہ رائٹر بہار شریعت علامہ امجد علی اعظمی فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں بہار شریعت چوتھے جلد میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں داخل ہو تو حضور کے طریقے سے داخل ہو۔ فرماتے ہیں جب گھر کے اندر جاؤ تو اس سے قبل دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اب جو شخص گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا نا، شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے، اور شیطان اپنے دوستوں سے کہتا ہو یار رہنے کی جگہ تو مل گئی اس گھر میں، شاید ہمیں کھانا بھی مل جائے۔ اور جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے اور انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، پھر شیطان ساتھ میں کھانا کہتا ہے اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے یارو اس گھر میں رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانا بھی مل گیا۔ اب جس گھر میں شیطان رہے، جس گھر میں شیطانوں کو کھانا ملے، تو اس گھر میں خیر و برکت کی بارش کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر اس گھر میں خوشی کا ماحول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا عالم یہ ہے، حال یہ ہے کہ جناب ہم دسترخوان پر ہوتے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہم پانی پیتے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، جبکہ علامہ صدر شریعہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک کو اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اگر کھانا سے پہلے نہ پڑھے، کھانا کے درمیان تمہیں یاد آ گیا تو بسم اللہ اول آخر پڑھیں، اگر اس ٹائم بھی یاد نہیں آیا، تم پورا کھانا کھا چکے پھر یاد آیا کہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، تو میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لو اس سے قبل بسم اللہ پڑھ کر۔ اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے، دسترخوان پہ اگر روٹی کے ٹکڑے پڑے ہو تو اس سے کھانے سے قبل تو بسم اللہ پڑھ لے، پر ضرور تاکہ شیطان جو کھانا تیرے ساتھ کھایا ہے وہ الٹیاں کر کر وہاں سے چلے جائے اور تیرے کھانے میں برکت ہو جائے۔ میرے عظیم مصطفیٰ فرماتے ہیں، کرم فرمانے والے آقا فرماتے ہیں کہ او لوگو جب تم دسترخوان پر جاؤ نا، کہ جب تم پانی پیو نا تو پانی پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور جب پانی پیو نا جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو تم پڑھو الحمدللہ، اللہ کا شکر کرو۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ 99% آج کا مسلمان ایسا نہیں کرتا، اللہ میں ہدایت کی توفیق بخشے، ہم ایسا نہیں کرتے۔ شاید یہی وجہ کہ آج ہم پریشان ہیں، نہ جانے کون کون سی بیماریوں میں گھر گئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پانی کو تم 3 سانس میں پیا کرو، اور باضابطہ ڈاکٹروں کا میڈیکل رپورٹ ہے کہ جو شخص 1 سانس میں پانی پیا کرتا ہے، کھڑا ہو کر پانی پیا کرتا ہے، ان کے جسم کے جوڑوں کی ہڈیوں میں درد ہوا کرتی ہے۔ آج 20 سال کا نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ ہمارے پیروں میں درد ہو رہی ہے، 30 سال کا انسان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیر کی ہڈیوں میں درد ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چوکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں، مارکیٹوں میں، شہروں میں کھڑے پانی پی رہے ہیں، 1 سانس میں پانی پی رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان فرماتے ہیں کہ تم 3 سانس میں پانی پیو، پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر 1 سانس میں تھوڑا پانی پیو، پھر بسم اللہ پڑھو، دوسری سانس میں تھوڑا پانی پیو، پھر بسم اللہ پڑھو، پھر تیسری سانس میں لمبے سانسوں کے ساتھ تم پانی پیو، اور جب پانی پی لو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جو بیماریاں ہوگی وہ بیماریاں دور ہو جائیں۔ میرے عظیم وہ کریم مصطفیٰ جان فرماتے ہیں کہ جب تم دسترخوان پر جاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے تم پہلے نمک کھاؤ تھوڑا سا، اور کھانا کھانے کے بعد نمک کھاؤ تھوڑا سا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے ایسا معمول کر لیا نا تو روزانہ 70 بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اتنا آسان طریقہ اسلام کے اندر ہے نا بیماریوں سے نجات پانے کا، لیکن کاش ہم ایسا کرتے۔ اب ذرا آؤ بنی اسرائیل کی قوموں پہ میرے پیارے، بنی اسرائیل کی قوموں کا حال یہ تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے ان پر حکم تھا کہ وضو کرے، کھانا کھانے کے بعد وہ وضو کرے، لیکن اپنے کریم مصطفیٰ پر قربان جاؤ۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں تمہیں وضو نہیں کرنا ہے، کھانا کھانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھل لینا ہے، کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک دھلنا ہے، تمہارا وضو ہو جائے گا۔ آج ہم کھانا کھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو نہیں دھلتے،
کچھ لوگ ہاتھ دھولا کرتے نا اپنے انگلیوں کو دھل لیا کرتے چٹکیوں کو دھل لیا کرتے یہ طریقہ ہمارا نہیں میرے پیارے طریقہ غیروں کا ہے بلکہ آپ کھانا کھاؤ اپنے گٹوں تک ہاتھوں کو دھلو اور جب کھانا سے فارغ ہو جاؤ اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھلو اور جب ایسا معمول آپ بنا لو گے تو ہاتھ میں جو جراثیم ہوں گے جو بیماریاں ہوگی وہ بیماریاں دور ہو جائیں گی ابھی آپ نے نہیں دیکھا 2 سال قبل جب ہندوستان میں مہاماری کورونا وائرس آیا تھا میرے پیارے تو ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار واش کرو کھانے سے پہلے واش کرو کھانا کھانے کے بعد واش کرو یہ ڈاکٹروں کا کمال نہیں یہ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے اگر تم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو اگر تم شفا یابی پاتے ہو تو ہر وقت کچھ بھی کھاؤ تو کھانے سے پہلے اپنی انگلیوں کو نہیں بلکہ اپنے پورے ہتھیلیوں کو دھلو کلائیوں کو دھلو اس لیے تم دھلو گے تو یہ طریقہ تیرا نہیں بلکہ ہمارے مصطفیٰ کا ہے اور میرے مصطفیٰ کا طریقہ وہ ہے جو بیماریوں سے بھی دور کرتی ہے انسان پریشان ہو تو پریشانی سے بھی نجات ہو اور حضور کے راستے پر عمل کر لے تو اس کے لیے جنت آسان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر سبحان اللہ آج ہمارا لباس ہمارا کپڑا اتنا بدتر ہو چکا ہے دل سے بے شمار ہو چکا حضور کی آمد پہ میں بالکل نہیں بولوں گا آپ 10ویں تاریخ ہے سنیے سن رہے ہوں گے اور سنتے رہیں گے ہمیں آج ضروری باتوں پہ گفتگو کرنی ہے میرے پیارے ہمارے معاشرے کی کمیاں ہماری غلطیاں کیا ہمیں اس پہ باتیں کرنی ہے لباس ہمارا آج کپڑا کیسا ہو گیا آج ہم کپڑے کیسے پہن رہے اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تکبر اور غرور کے اعتبار سے اچھا کپڑا پہنتا ہے تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا لباس کو آج ہم نے سمجھا کیا ہمارے کپڑے ٹخنوں سے نیچے جا رہے ہیں ہمارے کپڑے روڈوں پہ جھاڑو لگانے کے کام آ رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کے پینٹوں کو دیکھ لو کہ ان کے پینٹ کمر سے نیچے ہو رہے جناب پیروں سے نیچے ہو رہے یہ حال آپ کا ہے یہ حال آپ کا ہے یہ کچھ تو شرم کرو ٹھنڈ کے موسم میں جانوروں کو بھی پورا کپڑا سے ڈھانپ دیا جاتا ہے ایک تم ہو جو جانور سے بدتر ہو چکے ہو اپنے کمروں کو کھول کر چل رہے ہو یہ جناب نماز پڑھنے مسجد جائیں گے اس قدر پینٹ پہنیں گے کہ رکوع اور سجدے میں جاتے بھی کمرے کھل جاتے اس عالم میں اپنی نماز کرنی کیفیت آپ کی یہ کہاں سیکھو گے آپ یہ باتیں اسکولوں میں نہیں سکھائی جاتی یونیورسٹیز میں نہیں سکھائی جاتی نیوز چینل پہ نہیں سکھائی جاتی اخبارات میں نہیں سکھائی جاتے رسول پاک کی محفل سکھائی میں چاہیے کہ آپ اسلام کے ماننے والے ہو اسلام کی حقانیت کو سمجھو آج پوری دنیا اسلام کو ٹارگٹ کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طریقہ کو کھو دیا ہے آج اسلام کے طریقے پر آج چلنے لوگوں گے وہ کہیں گے جب آج کا مسلمان اتنا اچھا ہے جن کے پروفٹ محمد جو 1400 سال پہلے آئے تھے اس نے کی شان ہمارا طریقہ ایسا اللہ اکبر وہ کریم مصطفیٰ فرماتے ہیں آپ کپڑے پہننے کا طریقہ بدلو یعنی جو کپڑے پہنتے ہیں پنڈلیوں سے نیچے حضور فرماتے ہیں یہ جہنم میں جانے والوں کی نشانیاں ہیں جس کی کپڑے پنڈلی سے نیچے ہو نماز کی حالات میں ہو اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی آج نمازوں میں ہمارے کپڑے کہاں تک چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا ہما وقت صرف نماز کا ہی پیغام نہیں ہما وقت ہمیشہ گھروں میں ہو دکانوں میں ہو مارکیٹوں میں ہو شہروں میں کہیں بھی ہو تو پنڈلی تک یا نفس پنڈلی تک ہی کپڑا ہونا چاہیے مردوں کے لیے حضور فرماتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ اگر پنڈلی تک یا نصف پنڈلی تک عورتوں کے کپڑے رہیں گے یا رسول اللہ تب بھی پیر کے تلوے کھل جائیں گے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک بالش اور نیچے پہنو ایک بالش کہا جسے جاتا ہے بالش کہا جاتا ہے اینٹ کی موٹائی کو اینٹ کی موٹائی لگ بھگ 3 سے 4 انچ کی ہوا کرتی اس سے زیادہ نہیں امی عائشہ فرماتی یا رسول اللہ اب بھی پیر کھل جائیں گے پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے لیے چاہیے کہ کم از کم ایک ہاتھ لمبا کپڑا پہنے تاکہ تلوے تک نہ دکھے عورتوں کے لیے ہے چہرہ ہاتھ کی ہتھیلیاں پیر کے تلوے یہ غیر محرم یعنی غیر محرم تو بہت ساری کوالٹیز غیر محرم کے آئیں گے میرے پیارے لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اتنا تو تمہارے گھر والوں کے لیے اور جو لوگ غیر محرم ہے نا ان سے پیر کا تلوا چھپانا بھی تمہارے لیے غیر محرم ہے وہ بھی سچی عورت ہے اس سے بھی نہیں کھول سکتے آج ہمارے نوجوان الگ گڑبڑ ہے ہماری بیٹیاں الگ گڑبڑ ہے سارا کا سارا معاشرہ ہمارا گڑبڑ اس طریقے سے ہو چکا ہے میرے پیارے نماز مسجدوں میں جاؤ تو ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہے ہمارے نوجوان کا عالم یہ ہے یہ ٹی شرٹ پہن کر
ہاف کپڑے پہن کر مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے. انہیں سمجھاؤ تو یہ کہیں کہ مولانا گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہو نادان, تجھے مسجد میں آنے کے لیے گرمی کا بڑا خیال ہے. جب تمہیں پارٹی میں جانا ہوتا ہے, سیلیبریشن میں اگر تمہیں جانا ہو, شادیوں میں جانا ہو, وہ جناب پھر کوٹ بھی پہنیں گے, ٹائی بھی لگائیں گے, پھر اوپر سے وہ ٹی شرٹ بھی پہنیں گے, ان کے اوپر سے صدریہ بھی پہنیں گے. گرچہ وہ مئی جون کا مہینہ کیوں نہ پڑ رہا ہو, 3-4 کپڑا پہننے کو تیار ہو سکتے ہیں, لیکن رب کی بارگاہ میں سر جھکانا ہو, جناب یہ کہے گا وہ پھٹیچر کپڑا جسے پہن کر انسان چوراہا پر نہ جائے, اسے پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے اور کہیں گے یار گرمی بہت زیادہ ہے. یاد رکھنا یہ جہنم میں جانیوں کی نشانی ہے میرے پیارے. اپنے طریقے کو بدلو. جب میرے آقا نے فرمایا نا کہ جن کے پنڈلیاں ڈھبے ہوتے ہیں وہ جہنمی ہے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگے. عرض کیا یا رسول اللہ, ہمارے کپڑے ہمارے تہبند اکثر سرک جاتے ہیں, وہ نیچے آ جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابوبکر یہ تمہارے لیے نہیں ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے جس کے ساتھ عذر ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تھوڑا پیٹ باہر نکلے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے نام پر تابند باندھتے تو سڑک پر نیچے آیا کرتی تھی وہ لنگیا. اس لیے میرے مصطفیٰ فرمایا ابوبکر یہ تمہارے لیے نہیں ہے. یعنی قانون ساز مصطفیٰ نے یہ پیغام دے دیا, جن کے ساتھ عذر ہو کہ اپنی جگہ پر کپڑے کو نہیں باندھ سکتا, وہ کپڑا سرک جائے تو ویسے حالات میں اس کے لیے نماز جائز ہے, اس کی نمازیں بھی ہو جائے گی اور گناہ نہیں ہے. لیکن کوئی تکبر کے طور سے پہنے, غرور کے طور سے پہنے, یقیناً وہ شخص جہنمی. آج ہمارے طریقہ نہیں بدل گیا, بدل چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے لباسوں کا صحیح استعمال کریں. آج ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اسٹریچول کپڑے نہیں پہن رہے ہیں, جسم سے بالکل سٹا ہوا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے جس سے جسم کا حصہ دکھے, مردوں کے لیے حرام ہے. اب ذرا سوچو, ہماری بیٹیاں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں تو کیا وہ جہنم میں نہیں جائیں گی؟ اللہ اکبر. مجھے کیا لینے دیا جائے, سکل فاس یوز کرتا ہوں میں, گرچہ باتیں چڑھوی ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں نقاب کو بھی نقاب کی ضرورت ہے. آج مارکیٹوں میں نہ جانے کیسے کیسے قسم کے نقاب آ گئے, جس کو پہننے کے بعد جسم کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے. آج ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں ایسے کپڑے کو پہننا پسند کرتی ہیں. یعنی میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو بیٹیاں ایسے کپڑے پہنیں گی یقیناً وہ جہنم میں جائیں گی. بہنوں